الرسالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى آخر أو كما قال. سورۃ ہود کا درس چل رہا ہے. کل ذکر تھا جناب ہود علیہ السلام کا. آج ذکر ہے حضرت صالح علیہ السلام کا. کل جس قوم کا ذکر تھا اس قوم کا نام قوم عاد تھا، اور آج جس قوم کا ذکر ہے اس قوم کا نام ہے قوم ثمود. حضرت ہود علیہ السلام چوتھی پشت میں جناب نوح علیہ السلام کے خاندان سے تھے، تو حضرت صالح علیہ السلام بھی چوتھی پشت میں جناب نوح علیہ السلام سے تھے، اور آپ کی قوم یعنی قوم ثمود بھی چوتھی نسل میں قوم نوح سے تھی. اور یہ قوم ملک شام میں بستی تھی، اور اس قوم کا جو بنیادی پیشہ تھا یہ تالاب بناتے تھے مچھلیوں کے، اور کنویں کھودنا یہ ان کا بڑا پیشہ تھا. اور نعمتوں کے اعتبار سے اللہ نے انہیں بھی سبز و شاداب علاقے عطا فرمائے تھے، اور بہت زیادہ مال اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور بڑی بڑی عظیم نعمتوں سے اللہ نے ان کو نواز رکھا تھا. لیکن ان کی بھی بدقسمتی وہی تھی جو قوم عاد کی تھی، قوم نوح کی تھی، کہ انہوں نے بھی شرک کیا. ان کے فنون میں سے ایک فن یہ بھی تھا کہ یہ پتھروں پر بہت خوبصورت نقش و نگاری کرتے تھے قوم ثمود والے، اور اسی نقش و نگاری سے یہ پھر بت پرستی کی طرف نکل گئے کہ انہوں نے خود بت تراشے، خوبصورت بنائے، پھر ان کو خدا بھی بنا لیا. تو اس قوم کا واقعہ ہے. فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. دو بندے بیٹھے نا آخر انہیں طبیعت جو ہے خراب ہے، دے دیں. اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. جناب صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا مالک نہیں ہے. هو انشأکم من الارض. وہی اللہ ہے جس نے آپ کو زمین میں پیدا کیا، زمین سے پیدا کیا. واستعمرکم فیہا. اور اسی زمین میں آپ کو ٹھہرایا، زمین میں ٹھہرنے کی جگہ عطا فرمائی. فاستغفروہ. پس اپنے پروردگار سے استغفار کرو، اپنے گناہ بخشواؤ، اپنی غلطیاں بخشواؤ. ثم توبوا الیہ. پھر اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، یعنی نیکی کی طرف آ جاؤ. ان ربی قریب مجیب. بے شک میرا رب آپ کے بہت زیادہ قریب ہے. آپ یہ نہ سوچو کہ اللہ دور ہے. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا.
لوگوں نے کہا اے صالح تو ہمارے درمیان میں رہتا تھا، ہمیں آپ سے بہت زیادہ امیدیں تھی اس دعوے سے پہلے۔ نبوت کا دعویٰ اللہ کی طرف بلانے کا جو تو نے اعلان کیا ہے نا، اس سے پہلے جب تو ہم میں رہتا تھا ہمیں آپ سے بہت زیادہ امیدیں تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ان قریب صالح علیہ السلام کو وہ اپنا بادشاہ مقرر کرتے ہیں، کیونکہ آپ بہت نیک تھے، صاف گو آدمی تھے، با اخلاق تھے، با کردار تھے، اور ہر نبی ایسے ہوتا ہے، اور ہر نبی کی اللہ نے ایسی تربیت اور ایسی پرورش کی ہے کہ جو کوئی نبی آیا، یعنی 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے رسول آئے، سب اپنے بچپن میں نبوت سے پہلے ایسے تھے کہ ساری قوم آپ پر مر مٹنے کو تیار ہوتی تھی، لیکن یہ قومیں ایسی بدبخت تھی کہ جب ان نبیوں نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، تو یہ ان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف تھا، تو وہ نبیوں کے مخالف بن گئے۔ مشرکین مکہ کو دیکھو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ کو صادق الامین کہتے تھے، اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، نبی تو آپ پہلے تھے، صرف اعلان فرمایا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی، دشمن بن گئے۔ تو یہاں بھی یہی واقعہ ہے کہ جناب صالح علیہ السلام پر لوگ فدا تھے، آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھے، آپ کے گرویدہ تھے، لیکن آپ نے جب انہیں اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے طعنہ دے دیا۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اے صالح تحقیق اس سے پہلے جب تو ہم میں رہتا تھا تو تجھ سے ہم نے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، یعنی تجھے تو ہم بادشاہ بنانے والے تھے۔ جٹی میں آدن مولانا صاحب تو حقوتا اصحاب بہت والی قدر کرنے آتے، بہت قدر کرنے جدان دا حق کا کہوے نا اللہ دے ہوں تو مات پاندانی بھی ہوں مولوی صاحبہ، مولوی بھی شو دانے گننے ہونے وہ مسئلیت دا شکار ہیں، وہی سیانے تھے ہو دن ہوں وہ حق نہیں آتے، دانے گننے سال دے بعد یار بالیں دے ڈھڈ پالنے، حق نہیں دے حضرت صاحب ٹھیک ہے، تو صاحب دین دا کام کرے بس ساڈا دل مطمئن کہنی سواڈے ہوتے ہیں، یعنی تو ایج رکھتے ویلے تھکو سبا پڑھے ہی رکھ دے وے، زنا چھوڑ دیو، لواتت چھوڑ دیو، حرام کامن چھوڑ دے، گل نہیں پھانیا سب۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں روکتا ہے جس کی عبادت، جن معبودوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں ہم چھوڑ دیں؟ تو ہمیں منع کرنے والا آ گیا ہے۔ قد کم وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جو تو دعویٰ کرتا ہے، جس مقصد کی طرف تو بلاتا ہے، اچھی ریت اچھی طرح ہم آپ کے اس دعوے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور کھلا شک،
ہمیں شک ہے تو جو ہمیں بلاتا ہے تیرا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت پر میں قائم ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور میرے رب نے مجھے خاص رحمت سے نوازا ہے، یعنی نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ وَفَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو میری گناہوں پر مدد کر سکے؟ اگر میں گناہ کروں میری مدد کوئی نہیں کرے گا۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اللہ کے سوا میری کون مدد کرے گا؟ إِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں گناہ کروں، اللہ کے علاوہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اگر میں گناہ کروں؟ یعنی میں اگر اللہ کی نافرمانی میں لگ جاؤں تو اللہ میری مدد نہیں کرے گا۔ فما تزیدوننی غیر تسخیر، تم جو مجھے کہہ رہے ہو، جس کام پر آمادہ کر رہے ہو، جس کام پر آمادہ کرنا چاہ رہے ہو، اس میں میرے نقصان کے سوا کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو مجھے کہہ رہے ہو نا توحید کا اعلان کرنا چھوڑ دے، حق بات کرنا چھوڑ دے۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو انہوں نے کہا آپ ہمیں کوئی خاص نشانی دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا میں نبوت لے آیا ہوں، یہ نشانی تھوڑی ہے، اللہ کی ہدایت پر میں قائم ہوں، کہ یہ نشانی تھوڑی ہے، کوئی خاص معجزہ دکھا۔ بہرحال ان کے درمیان گفتگو چلتی رہی، تکرار ہوتا رہا، بات طے ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے کہا بھئی فلاں جگہ ہم عبادت کرنے جاتے ہیں، سال کے بعد ہم جا رہے ہیں، آپ بھی آ جاؤ۔ اس جو ہماری عیدگاہ ہے یا ہماری عبادت گاہ ہے، اس عبادت گاہ کے سامنے جو پہاڑ ہے وہاں آپ کی مسجد بھی ہے، تو آپ بھی ساتھ چلو، ہم بھی دعائیں کریں گے اپنے اپنے خداؤں سے، اپنے اپنے معبودوں سے، اور وہاں چل کر ہم آپ کو بتائیں گے جو نشانی ہم چاہتے ہیں، تو بھی مانگنا اپنے رب سے۔ تو جناب صالح علیہ السلام چلے گئے ساتھ۔ وہاں جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ صالح تو جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اپنے رب سے مانگ دعا، یہ جو پہاڑی ہے نا سامنے، اس کی چوٹی سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلے، اس کا سر کالا ہو، باقی سارا بدن سفید ہو، اس کے لمبے لمبے بال ہوں، نرم اور ملائم ہوں، اور وہ جیسے ہی اس پہاڑ سے نکلے تو وہ اپنا ہم شکل بچہ جنم دے، نکلتے ہی صالح علیہ السلام نے پہاڑ پر جو چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی وہاں تشریف لے گئے، اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے گئے اور اپنے ماننے والوں سے فرمایا بھئی میں دعا کروں گا، آپ آمین کہنا۔ صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ ابھی دعا ختم ہوئی ہی تھی کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایسے جیسے پہاڑی پھٹتی ہے دھماکہ ہوا ہلکا پھلکا، اور وہاں سے ایک اونٹنی نکلی
جیسے کافروں نے مطالبہ کیا ویسی تھی. آپ کا سر کالا تھا، آپ کا جسم سفید تھا، آپ کے بدن پر لمبے لمبے بال تھے، نہایت ملائم، نفیس، نرم، اور 10 ماہ کی گابن تھی، اور نکلتے ہی اس نے وہیں بچہ جنم دے دیا، اور بچہ بھی اپنی ماں کا ہو بہو ہم شکل تھا. اور جب یہ ہوا تو ایک سردار، پوری قوم میں سے ایک سردار اپنے ماتحت 6000 افراد کے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا. باقی سب بدبختوں نے روح گردانی کر دی. انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، یہ سحر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ شوپدہ ہے، ایسی باتیں شروع کر دی. صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا تم نے خود اللہ سے دعا مانگی، مجھ سے کہا میں نے دعا مانگی، تمہارے مطالبے پر میں نے اللہ سے دعا مانگی، آپ کے ہی مطالبے پر اللہ نے اونٹنی بھیجی. اب اس اونٹنی کا خیال رکھنا، اگر آپ نے اس اونٹنی کو مارا یا تکلیف پہنچائی، یاد رکھنا آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ. جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے اللہ کی زمین پر چھوڑ دو، یہ جہاں سے چاہے گی چر لے گی. فَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اسے گندی نیت سے عذاب پہنچانے کے لیے، کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے مت چھونا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر تم نے اسے چھو لیا تو تمہیں ان قریب اللہ کا عذاب پکڑ لے گا. فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس کی بانچیں کاٹ ڈالی، اور گردن سے آگے یہ جو ٹانگیں شروع ہوتے ہیں نا آگے والی، یہاں سے انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا. کیوں؟ وہ اونٹنی ایسی تھی کہ جس چراگاہ میں جاتی تھی سارا گھاس کھا جاتی تھی، جس تالاب سے گزرتی تھی سارا پانی پی جاتی تھی، خشک ہو جاتا تھا وہ تالاب. تو انہوں نے جھگڑا کیا صالح علیہ السلام سے کہ ہمارے جانور کیا کھائیں، ہمارے جانور کیا پئیں. تو صالح علیہ السلام نے دن مقرر کر دیا کہ ایک دن یہ اللہ کی اونٹنی چرے گی اور پانی پیے گی، دوسرے دن تمہاری اونٹنیاں، تمہارے جانور چریں گے اور پانی پیئیں گے، میں اسے باندھ دوں گا. مفسرین نے لکھا ہے وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی، اتنا دودھ دیتی تھی، اتنا دودھ دیتی تھی کہ شام کو جناب صالح علیہ السلام کی قوم کے سارے لوگ اپنے گھر کے برتن لے آتے تھے اور اس کو دھو لیتے تھے. پوری کی پوری قوم کو اس کا دودھ پورا ہو جاتا تھا. پوری کی پوری قوم کو دودھ پورا ہو جاتا، رج رج کے پیتے تھے. ایک صحابی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کرتے ہیں کہ میں اس علاقے میں گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ صالح علیہ السلام کو اللہ نے جو اونٹنی دی تھی
اس کی جگہ وہ ہے ٹھہرنے کی. وہ کہتے جب میں نے وہ جگہ جا کر فرمائش کی، وہ صحابی کہتے ہیں 60 گز اس کے بیٹھنے کی جگہ لمبی تھی، یعنی اتنی بڑی وہ اونٹنی تھی. قصص الانبیاء مولانا عبدالعزیز ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اپنی کتاب میں یہ بات. کیونکہ آپ جو عقل والے ہیں نا وہ سوچنا شروع ہو جائیں گے نا، ایک کیویں ممکن ہے عقل دی گال نہیں آندی پئی صحیح. 60 گز لمبی اتنا وڈی ڈاچی ہے صحیح، کیویں صحیح عقل گال نہیں آندی پئی ہے. بے وقوفو، جڑا معجزہ ہوندے نا وہ عقل وچ آندا بھی کہ نہیں، معجزہ آدھے بھی ہوں جڑا عقل وچ نہ آوے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی دا اشارہ جو کیتا چندر دو ٹوٹے تھی گیا. قال فما خطبکم سورۃ القمر. دیکھو قرآن جا تو قرآن خود آگے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ ہوں دیوس کو سنو نا، دیوس آدھا ہونا میں نام مرادے کو یاد ہے. عقل آندھی ہے بندہ زمین تے کھڑا ہوئے اتنا بڑا چاندرے انگل دے اشارے نال دو ٹکڑے تھی سکتے. عقل آندھی ہے کودن دا پترا موجدہ آدھے حکوین جڑا عقل جنا آوے گڈا دماغ دا. ایک گال عقل آندھی ہے جو منی دے ایک قطرے نال تائیں سمجھ سور پیدا تھی گئے. ایک گال دے کو عقل آندھی ہے بھولو آئے کہ حیات شرم کے نہیں لوگ اندے ہوئے اکھے گال پلا تو اکو عقل آندھی اکھے ایک پیالہ نبی صحیح میں ہاتھ رکھے نے تے پانی دا چشمہ جاری تھی گئے. ساری جماعت پی گی دے، ساری جماعت مشکی دے پر عقل آندھی ہے. ونا مرادا تو کہ کافر بنی بھی بے وقوفا تیرا عقل مرتا نہیں گیا. موجزہ آدھے ہوئے جن عقل جگال نہ آوے، جڑی عقل جگال نہ آوے ایمان گھنا ہونا ضروری ہے. صحابہ گواہن محدثین حدیث لکھی ہے کہ صحابہ آدھن سونا پانی مک گئے کیا کرو. حضور فرمائے کوئی بچہ کھٹا تھوڑا بتا مشکی دیں گھٹی گھٹی ودی ہوتی بھر رہا ہو وہ ایک برتن سٹے نے آپ علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ کو پانی سٹے چشمہ جاری تھی گیا ہاتھ دے وچوں. اتے عقل نہیں ہے دیوانہ مرادہ کی میں سمجھاؤں تو کو 1000 دفعہ دے ہیں. معجزہ عقل آنے والی ہے کہ ولی برحق ہوئے ان دی کرامت عقل آنے والی کہنی. ولی حق ہوئے شوب دے بعد نہ ہوئے، سچا اللہ دا ولی ہوئے وہ جڑی کرامت ظاہر تھی سی وہ سمجھ آونا دی گل کہنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر ہاتھے جی چاہتن پتھر حضور دی نبوت دی گواہی دیتی ہے لا الہ الا اللہ. عقل آونا دی گل کہنی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق دے موقع دے ہوتے حضور دے نال خندق کھتوے نے کھڑن. آپ دا پتر آئے کان نے جدے ابا اماں میری آدھی ہے چھوٹا جہاں میں لیلا کھڑا میں ذبح کیتے نہیں تو میں گوشت پکئی کھڑیاں تے سونے کو آنکھ تو بھی تشریف گھنا تے اپنے 10 غلامے کو چونیا 10 بندے دا کھانا ہے. او کان نے آدھا کڑا سونے آکھے جابر کیا آدھے تیرا پتر آخر سونا ایویں آدھے. حضور فرمائے ساری جماعت اٹھو اب آج جابر دے گھر آپ جڑا ہے نا دعوت کھاندے ہیں. اور جابر بھجے سیدھا گھر گئے زال کو آدھے اور بھلا تھی بھی سونا تا ساری جماعت کی دی آدھے ہتے کو میں کہنا کھوایا ہم جو دا بندے پوچھ کی دل کوڑ مارا کہ کیا تھی سی دوہی میاں بیوی پریشان تھی گئن گھارج بھی کچھ ہے کہنا
چند روٹیاں ایک لیلا کھڑا ذبح کرا سکتے تھے 10 بندے کا کھانا اتنا چھوٹا لیلا کیا تھی حضور آگ چھوڑے کہ اپنی زال کو آکھی حالی روٹی نہ پکے سی حالی اٹا مال دے رکھ دیتے سی جلے حضور پہنچن حضور نے فرمائے جابر او اٹا ملیا پہ لجیا کہ چاہو حضور نے اپنی لعاب مبارک اپنی تھوک مبارک وچ سٹ دیتی ہے میں مال دے کہ ونجو ہن روٹیاں پکاؤ او میاں دی میں روٹیاں پکنے دی وڈیاں پورا لشکر روٹیاں کھا کے تھی اٹا نہیں مکن جایا اور سالن جائے نا اللہ دے حبیب فرمائے تو کپڑا سٹ دے وچ دکھائے نا پاتی آؤ پاتی بن کھادی بن 10 بندے دا کھانا پورا لشکر جڑا جہاد تے گیا کھڑے 3 دہاڑے تو بکھا کئی 2 دہاڑے تو بکھا کوئی 4 دہاڑے تو بکھا کوئی 1 پتھر بدھی ودے کوئی 2 پتھر بدھی ودے پتھر کھول دے کتنا کھانا کھادا اس نے عقل تے نہیں آندی گال یار نکا جیاں لیلا تے پورا لشکر کھا گیا لیکن ایک ایمان والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منن والا مومن آپ علیہ السلام دے تمام معجزات کو برحق جانتا ہے مومن دا ایمان ہے کہ اے نبی دے معجزات عقل جاون والے ان بھی کہنا اگر عقل جاونے وال معجزہ کیا ساڑھے واسطے اتنا کافی ہے کہ ساڑھے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے بیان کیتے کہ آقا نے انگلی دا اشارہ کیتے چاند 2 ٹکڑے تھی گئے اسا من گیتے آقا نے برتن دے وچ ہاتھ مبارک رکھے پانی دے چشمے جاری تھی گئے صحابہ پیتے نے مشکی دے بھرے نے سارا ایمان ہے اے حدیث درست ہے صحابہ 10 بندے دا کھانا حضرت جابر پکوائے اللہ دے حبیب نے پوری جماعت کو حضرت ابو ہریرہ آدھن میں کوڑے زور دی بکھ تے طرح لگی پی ہوئے 1 بندہ ڈاچی جو ہے 1 پیالہ میں کہ اللہ کرے آج بچ پوے تھوڑا میں کو دے ونچا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک کھیر سٹ دیتی ہے آکھے ابو ہریرہ انہاں سارے کو پلا ابو ہریرہ دے 70 صحابہ بیٹھے 1 پیالہ ہے اے نہ بچہ میں جو گا نہ بچہ آدھن میں پلاون کھنا 70 صحابہ پی کی دینے وال میری واری آگے حضور فرمائے پی میں پی کی دیم سونا بس حضور فرمائے ولا پی میں ولا پیتے میں کہ سونا بس حضور فرمائے نہیں ولا پی 3 دفعہ ولا پیتے وال بچہ یا آقا نے خود پی گی دے اور میرے نبی دا معجزہ ہے تاکو پتہ ہے 1 پیالہ 70 بندے کو پورا نہیں تھی دا اور میرے نبی تے اللہ دا خاص الخاص فضل و کرم ہے تو ایوی میں گال ہے کہ 70 گز لمبی اور ڈاچی ہے یہ 60 گز یہ عقل نہیں منے نہیں عقل دا ایوی نہیں منے نہیں کہ پہاڑ جو نکلی کی میں تو بہرحال او اٹھنی چردیے 1 دی بدھینن 1 دی کھلینن 1 قدار ہا بیا مصباحا ایڈو بدبخت ہن اے نا امیر زاجہ چھوری ہن انہاں دے عاشق تھے گڑیا لوگ دے زنا کرنے ہن بدکاریاں کرنے ہن مفسرین نے لکھے 6 بندے انہاں نال بے ہن بعض لکھے نہیں 7 بے ہن اے ٹوٹل 9 کم بخت لائین ہن جڑے نوح صالح علیہ السلام دے بھی دشمن ہن آپ دی ڈاچی دے بھی دشمن ہن لیکن کئی کو جرت نہ تھی پی ہے جو کوئی کاروائی کرنی ڈاچی دے خلاف
او جرا کدا رہا یا کدا رہا او کم وقت لئین اپنی معشوق کو بیا آدھے جو لک لک تے آپا مکالا ملیں دے ہیں تو نکاح جا کر میرے نال وہ آکھے اگر میرے نال نکاح کرن چاہنی بل میرا ڈھیسر لیا بکرین میرا ڈھیسر لیا گوین میرا ڈھیسر لیا ڈاچن تے نوح علیہ السلام صالح علیہ السلام دی ڈاچی تنگ کیتی ودیے ہی کو مارا ول میں تیرے نال نکاح کرے سا او بدبخت لئین تیار تھی گیا ایویں دوجا سوار مستاح سواد نل او کو بھی معشوق میں آکھو او کنجر بھی کنجری دے آکھن دے تیار تھی گیا وال او بے سات ہن یا بے چھی ہن ہن کو انہاں تیار کیتا ایک رات او ڈاچی اپنے رستے تو گزر دی پئی ہے اے کم وقت لئین او رستہ تنگ ہا بیٹھے ہن ایک لانتی نے تیر مارے او ڈاچی دی پیشانی دے ون لگے او زخمی تھی گئی ہے ساری قوم جڑی کافر ہے او انہاں دے نال کٹھی تھی گئی ہے او ڈاچی جی بھجیا ساری کو بھجا چھوڑن دی روپ دار ہے ان کو دیکھتے ڈر لگتا حال ہوگا وہ مقدار نامی سوار پچھو لکدا آیا تلوار ایمیں انہیں جرے بادشاہ یعنی وہ گچی دے تلوے ہی سے تو لتن ہوتے ہی میں مارے اس وہ ڈاچی شو دی ڈھائے پئی بے بھی آگے سارے رلتے ان کو مار گھتوں نے انہیں گوشت کپ ٹک گھریں چاگے کھادوں نے سویرے حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ملامت کیتا واکھنے ظالمو تسا کیا غلطی کر دیتی ہے کتنا بڑا گناہ کر دیتے ہوئے ہن تا تہاڈے اوتے اللہ دا عذاب آیا ہی آیا ہن میرا تہاں کو مشورہ ہے کہ ڈاچی دا بچہ ولا ہوں پہاڑی تے بھج گئے اپا جلو کو مناؤں کو گھنوں ہوں دا خیال رکھوں اپنے رب کو معافی منگوں او مقدار سوار کھڑا مستا کھڑا ہوں دا یار کھڑا ون وڈا تو آگئی درمان دا ون گنا اے بدھ دا دیہا بدھ دی دیوار ہے حضرت صالح علیہ السلام اپنے نال جڑے ایمان گھن آئے ہن انہاں کو گھن کریں تے آپ ہوں پہاڑی تے پہنچن ہوں ڈاچی دے بچے دے قریب پہنچن ہوں ڈاچی دے بچے نے ترائے چیخا مارن ترائے چیخا مارن دو بعد او پہاڑی پھٹیے او بچہ بچ چلے گئے پہاڑی بند تھی گئی آپ واپس ہیں آتے آکھنے میاں ڈاچی دے بچے ترائے چیخا مارن ایندا مطلب اے ہے کہ اللہ تو کو ترائے دہاڑے مہلت دے دیتی تھی ترائے دہاڑے تسا جیڑا کچھ کھا سکدے وے جیڑا کچھ پی سکدے وے جیڑے عیش کر سکدے وے کر گنو ترائے دہاڑے دے بعد پر تے عذاب آوے آپ نے ڈرایا اگلے دی جمعرات ہے بدھ جدید جمعہ خمیس دی رات آپ وننا ہا ولا ہوں مسجد عبادت کیتے اے بل مقدار مستاد ان نال والے سارے سوار ان نال اتھیں ٹور پن آکھنے اج نہ پہلے صالح علیہ السلام دے گھر گئے کہ انہیں بالے کو مار گتوں انہیں بیوی کو انہیں بچے کو سارے کو ذبح کرنوں جی میں اٹھنی دا حال کتے صالح علیہ السلام دے گھر نے دئی میں حال کرے سوں اللہ نے فرشتہ بھیجا اے حالی رستے دے ودے نے اندھارا ہا فرشتے نے پتھر مارا انہاں دے دماغ دے اوتے سر دے اوتے جو پتھر لگا ایویں سر کھل گیا انہاں دا دماغ بارو مغز جرا او بارو لٹکیا ودا ہوئے اللہ سے عقل خاص بھی دو کچھ لئی نے آکھیا اچھا ای تھی گئے آج وال جلدے ہے پہاڑی دے اتے اے پہاڑی دے اتے رات دے آخری پہر ویسی عبادت کرن آپ ایتھائی گمرے سو اے پہاڑی دے چڑھے رب کریم نے
کیا لوڑ ماری بیٹے رب کریم نے ہوں پہاڑی دی او ٹوش جو ایک وڈا سارا پتھر تو سٹیا اے پہاڑی دے آدھے جھن ایک غار ہے ہوں دے وچ وڑ گئے او پتھر جڑا نا انہیں منہ دے اگوا پیا اے بدبخت اتھے ہی مر گئے انہاں دا اتھے ہی ملیا میٹ سی گیا حضرت صالح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام نے کہ اس طرح اللہ نے وہاں حفاظت فرما لی اب جمعرات کا دن تھا ان کا رنگ پیلا پڑ گیا یہ پہلے دن کا عذاب تھا جب یہ صبح اٹھے ان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا جمعرات جمعہ کی رات سوئے جمعہ والے دن ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا جمعہ شام کو سوئے ہفتے صبح ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو چکا تھا جب ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا ایک شرمندگی کی وجہ سے کہ نور صالح علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں نے اگر ہمیں دیکھ لیا ہماری رسوائی ہوگی تو یہ پہاڑوں کے اندر چلے گئے وہاں جا کر ٹھہر گئے تو اللہ نے اسی کو بیان فرمایا فَعَقَرُوهَا پس انہوں نے اس کی بھانجیں کاٹ دی فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ جناب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا 3 دن کی تمہیں مہلت ہے تم اپنے گھر میں مزے کر لو نفع اٹھا لو جو اٹھا سکتے ہو ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ یہ وہ عذاب آنے والا ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا جب ہمارا امر آ پہنچا یعنی عذاب آ پہنچا ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائی وَمِنْ خِزِّ يَوْمَئِذٍ ذلت کے عذاب کے دن سے ان ربک هو القوی العزیز بے شک تیرا رب زبردست طاقت والا ہے عزت والا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ بس ظالم لوگوں کو ایک چیخ نے آ پکڑا جب وہ پہاڑی میں چلے گئے غاروں میں چلے گئے جو پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے تھے وہاں چلے گئے انہوں نے دروازے اندر سے بند کر لیے کہ ہمارے کالے سیاہ چہرے کوئی نہ دیکھ سکے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جائیے ان پہاڑوں کے بیچ میں آپ ایک ہیبت ناک شکل کا روپ دھار لیجئے اور زور سے چیخ مارو تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے وہاں آ کر ایک ڈرونا روپ دھار کر زور سے چیخ ماری سب کے کلیجے پھٹ گئے سب کے دل پھٹ گئے اور ایک اور مقام پر فرمایا ان پر زلزلہ بھی اللہ نے طاری کیا کہ زلزلہ آ گیا ان پر تو فرمایا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ انہوں نے اتوار کی صبح گھروں میں ایسی کی کہ اندھے منہ پڑے ہوئے تھے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا کہ یہاں رہنے والے ہی نہیں ہیں یہ ایویں منہ دے بھر ڈٹے پین جی میں اتھو دے ہوئے نہیں نا الا ان ثمود کفروا ربهم
یاد رکھو یہ قوم سمود وہ قوم ہے جس نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کو ماننے سے انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، یاد رکھو قوم سمود وہ قوم ہے جو بربادی والی قوم تھی، جس کو اللہ نے برباد کر دیا۔ کل انشاءاللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب